السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان میں الحمدللہ کافی سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے گیٹ اپ سے کہ آج تو گرم ٹوپی بھی نکل آئی ہے، جیکٹ بھی نکل آئی ہے۔ تو مجھے آج ایک دوست نے پوچھا کہ ابھی موسم کیسا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ ابھی سردی کافی ہے، اور آج کی ویڈیو ثبوت کے طور پہ بھی ہے کہ بھئی آج سردی واقعی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ موضوع میرا آج کا یہ ہے، جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ نہ دنیاوی ماحول میں وہ ترقی کر پاتا ہے، نہ دین کے مدارج میں وہ ترقی کر پاتا ہے۔ سوچنا انسان کی فطرت میں ہے۔ سوچنا کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیا صحیح ہوا، کیا غلط ہوا، میں کس راستے پر جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا تھا، مجھے کیا نہیں کرنا۔ یہ سوچنا ہے نا، یہ انسان کی بنیاد ہے، اور ازل سے یہ چیز چلی آ رہی۔ جتنی بھی چیزیں انوینشنز ہوئیں، جو چیزیں آئیں، اب جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ ایک سیب گرا، اب اس نے کہا بھی یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا، آخر کوئی وجہ تو ہے۔ اس نے سوچا نا اس بات کو، نے کہا ہاں یہ گریوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ سوچا، ایک قانون ایجاد ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا نام اور بہت بڑا کام۔ ایسی ہستی کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ نے قبول کیا، اور اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس کی زندگی کو بدل دیا۔ ہوا کیا؟ ایک چھوٹی سی سوچ نے آپ کی زندگی کو بدلا، ایک مثبت سوچ۔ زندگی کیسے بدلی؟ لکھا ہے ایک جگہ، میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہونے سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ مالدار تھے، والد صاحب کے غالباً باغات تھے، معاشی حالات اچھے تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے۔ جوانی میں انسان بہک بھی جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور ہوا یوں کہ اس عورت سے یہ بات طے ہو گئی کہ میں فلاں جگہ پہ رات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ اس عورت نے بھی حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ ہوا یہ کہ ساری رات اس عورت کا انتظار کرتے رہے، رات گزر گئی۔ اب جب رات گزر گئی، فجر کی اذان کے لیے اللہ کے منادی نے آواز لگائی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ میں کہا دیکھو، مجھ سے اس نے وعدہ کیا، میں اس پر جان دیتا ہوں، اسے اتنی محبت کرتا ہوں، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ پھر تھوڑی دیر بعد توقف کیا، سوچا کیا میں نے یہ سب عمل ٹھیک کیا؟ پھر کہا دیکھو، میرا رب کیسا رحیم اور کریم ذات ہے کہ میں نے ساری رات ایک عورت کی یاد میں نے گزار دی۔ میرا رب چاہتا تو مجھے بالکل اب آخری پہر میں نیند دے دیتا، مجھ پر نیند کا غلبہ دیتا، لیکن میرے کان میں آواز آ رہی ہے کیا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جا بندے، کہاں بھول کے پڑا ہوا ہے؟ کامیابی کا راستہ تو یہی ہے، آ جا بندے، لوٹ آ۔ اب سو نہ جائیں، غافل نہ ہو جائیں، بلکہ تو پہلے سویا ہوا تھا، اب تجھے آواز دی جا رہی ہے کہ جاگ، اپنی حقیقی زندگی کو پہچان، آ جا مسجد پہ آ جا۔ اب جب یہ سوچا تو دل پہ بڑی چوٹ لگی۔ یہ ایک سوچ نے آپ کی زندگی کو بدلا، ایک احساس نے کہ میں کیا کر بیٹھا ساری رات میں۔ عورت کا انتظار کیا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ وہ آ جاتی، کوئی گناہ ہو جاتا یا کچھ، صرف ایک انتظار۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی غلط معاملہ تھا، لیکن سوچا، سمجھا کہ میں نے کس کا انتظار کیا؟ مالک کو چھوڑ کے مخلوق کا انتظار کیا۔ مخلوق تو کبھی عزت نہیں دیتی۔ تو پھر دل لگانے کے لیے کون ہے؟ وہی ایک ذات، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس سے دل لگاؤ۔ اب یہ ہوا کہ نماز سے فارغ ہوئے، اور اسی اثناء میں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ ہو لیے، چلتے رہے، اور جب چل رہے تھے تو درمیان میں ایک ایسا وقت آیا، چلتے چلتے دوپہر کا ٹائم تھا، ایک بادل کے ٹکڑے نے ان بزرگوں پر اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر سایہ کر دیا۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بادل کا ٹکڑا ہے اس نیک بندے کی وجہ سے آیا ہے، اس نیک بندے کی وجہ سے یہ بادل کا ٹکڑا ہمارے اوپر آ گیا ہے، اتنی گرمی میں اس دھوپ کی شدت سے ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں پروٹیکشن دے رہا ہے۔ آگے گئے تو دو راہ ہو گیا، ایک طرف آپ چلے گئے اور ایک طرف وہ بزرگ چلے گئے، تو دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا ان بزرگوں کے ساتھ نہیں گیا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سایہ سایہ گیا ہوا ہے۔ اس امر کو دیکھ کے آپ بھی رک گئے اور وہ بزرگ بھی رکے، کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ نے کیا کیا، آپ نے عبادت کی، اللہ سے اپنے ایک تعلق کو بنایا، اللہ نے آپ پر کرم کیا جس کی وجہ سے یہ بادل کا ٹکڑا آیا جس نے آپ پر چھاؤں کی، اور میں بھی اس چھاؤں سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ بزرگوں نے کہا نہیں، پہلے میرے بھی دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی تھی، لیکن پھر میں نے استغفار بھی کی، اور جب یہاں پر یہ بادل تمہارے ساتھ چلا تو میں نے کہا کہ ضرور اس شخص کا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پر اتنا کرم کیا۔ کہا کیا عمل ہے تمہارا؟ کہا مجھے اور تو پتہ نہیں، ہاں کل رات میری ایسے گزری کہ ایک عورت کے انتظار میں کھڑا رہا، وہ عورت نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اگر اللہ کے انتظار میں کھڑا ہوتا، مصلی پہ کھڑا ہوتا، تو میرا رب مجھے کیسا نوازتا۔ میں نے وہاں پر توبہ کی، سچی توبہ کی، اور آج میں اپنے رب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں۔ ان بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا کہ دیکھ تو نے سوچا، احساس ندامت ہوا، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی اور سچی توبہ کی، تیری اس سوچ پہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کیا، اور پھر اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو دیکھ اللہ کی مدد کیسے آئے تیرے ساتھ۔ بھائیو، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کیا ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کا جذبہ ہے؟ ہم جو زندگی گزار چکے ہیں، جو گزار رہے ہیں، اور آنے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم دنیاوی حساب سے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، لیکن دماغ کی صلاحیت کو نہیں لگاتے کہ ہمارے یہ سارے اسباب جو اختیار ہم کر رہے ہیں، یہ ساری طاقت کہاں لگ رہی ہے؟ کیا یہ صحیح لگ رہی ہے یا غلط لگ رہی ہے؟ رائٹ وے ہے، رانگ وے ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم سوچنا نہیں چاہتے۔ تو بھائیو، آپ سے گزارش ہے کہ سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدلے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، احسان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کی، اس پہ اپنی زندگی کو بدلنے کی، سوچنے سمجھنے کی صحیح صلاحیت عطا فرمائے، صحیح علم و عمل میں ہمارا جوڑ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔